اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو کونوا ہو جاؤ قوامین قائم کرنے والے بالقسط انصاف کو، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کو قائم رکھیں، ولو علی انفسکم اگرچہ تمہارے ہی خلاف ہو گواہی، یعنی تمہیں نقصان ہی پہنچے لیکن انصاف قائم کرنا ہے، اول والدین یا تمہارے ماں باپ کے نقصان میں ہو، اول اقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، عدل کا دامن آپ نے پکڑنا ہے۔ ان یکن غنیا اگر وہ مالدار ہو، او فقیرن یا فقیر ہو، ٹھیک ہے، کس طرح کا بھی ہو، فاللہ اولا بہما اللہ ان سے بہتر ہے دونوں سے، کہ ہر حال میں آپ نے گواہی دینی، اپنا ہو بیگانہ ہو، غریب ہو امیر ہو۔ فلا تتبعوا الہوا خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، ان تعدلوا یہ کہ خواہشات کی پیروی کر کے تم عدل سے نہیں بھاگنا، عدل سے نہیں ہٹنا۔ عدل انصاف بہت اہم چیز ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں فاطمہ مخزومیہ ان کا مسئلہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو سزا دینی تھی، تو پھر سفارش آ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اسے ضرور سزا دیتا۔ تو یہ ہے کہ اگر اپنے اوپر ہی آ جائے تب بھی آپ نے عدل کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِن تَلْوُوا اگر تم ہیر پھیر کرو گے، او تُعْرِضُوا منہ پھیرو گے گواہی دینے سے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کان بما تعمل جو تم عمل کرتے ہو خبیراً باخبر ہے، کہ تمہاری گواہی سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے، اس پر جو سزا لگنی ہے 15 سال کی، 20 سال کی، 2 سال کی، تو وہ بچ سکتا ہے تمہاری سچی گواہی سے۔ اور جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹی گواہی حدیثوں میں کبیرہ گناہ، جو جہاں ذکر ہے کبیرہ گناہوں کا، وہاں جھوٹی گواہی کا ذکر ہے کہ جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمنو ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، اے ایمان والو آمنو یعنی ایمان پر قائم رہو۔ اگر یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ پر ایمان لیا اور رسول اس کے رسول پر، والکتاب کتاب پر، اللہ وہ جو نزل اللہ نے نازل کیا، علی رسول اپنے رسول پر، والکتاب اس کتاب پر ایمان لیا، اللہ وہ جو انزل من قبل جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اس پر بھی ایمان اور اس سے پہلے بھی۔ ومن یکفر اور جو کفر کرے گا باللہ اللہ کا، وملائکتی فرشتوں کا، وکتبی کتابوں کا، ورسلی اس کی رسولوں کا، والیوم الآخر آخرت کا انکار کرے گا، فقد ضل بے شک وہ بہک گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں جا کے پڑا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لیا، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھ گئے، لم یکن اللہ نہیں ہے ہرگز بخشے گا اللہ، لیغفر لہم کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، ولا لیہدیہم اور نہ انہیں اللہ ہدایت دے گا، سبیلا سیدھے راستے کی۔ تو ظاہر وہ کون ہو گئے؟ مرتد ہو گئے، پھر مرتد کی سزا سخت ہے۔ بشر المنافقین، بشر یہ امر ہے، خوشخبری دے منافقین کو۔ امر کے کئی طریقے، امر بنانے کا طریقہ وہ آپ کے گروپ میں بھی آیا تھا اور مزید انشاءاللہ آج سیکھیں گے کہ امر صحیح سے کس طرح بنتا ہے، مضاف سے کس طرح بنتا ہے، اور لفیف سے کس طرح بنتا ہے، مثال اجوف، یہ ساری قسم۔ بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری دو، بِأَنَّ لَهُم بے شک ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ خوشخبری کیا دینی ہے؟ مطلب ان کو تعرضاً یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں دیکھا جائے گا، تمہیں عذاب کی خوشخبری ہے۔ الذین وہ لوگ ہیں جنہیں عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، منافق، یتخذون الکافرین بناتے کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کے، ایبتغون حمزہ استفہام، ایبتغون عندہم کیا پاتے ہیں ان کے پاس، العزت عزت، فإن العزت بے شک عزت للہ اللہ کے لیے، جمیعاً ساری کی ساری، اللہ عزت دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے نام اور نمود کے لیے ان سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ وقد نزل بے شک نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کہ ان یہ اذا جب سمعتم تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، کہ یکفر بها ان اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے،
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی ایسی مجلس میں ہو کہ آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، مذاق، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا، نہیں ہے مت بیٹھنا، معهم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک یخوضوا، مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں۔ قرآن کا مذاق، کسی قرآن کی آیت کا مذاق ہو رہا ہے تو تم نے وہاں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا، نکل جانا ہے۔ اگر بیٹھے رہے تم بھی ہنسی مذاق میں لگے رہے، انکم، بے شک تم، اذن تب، مثلہم، ان جیسے ہو جاؤ گے، وہ تو کافر ہو گئے نا، تم بھی، تو ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اچھی محفلوں میں بیٹھنے سے کی اجازت ہے۔ اچھا، ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا منافقوں کو، والکافرین، کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً سب، منافق بھی جہنم میں ہوں گے اور کافر بھی۔ الذین، وہ، یتربصون، جو انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے اوپر، گردش آنے کا، کہ تمہارے حالات کس طرح خراب ہوں۔ فإن کان لکم فتح، یہ بھی منافقوں کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے 10ویں سپارے میں بھی، اور 11ویں میں اس کی، 11ویں میں اس کی بڑی تفصیل ہے کہ کس طرح وہ نکل جاتے تھے بستیوں میں اور انتظار کرتے تھے کہ کس طرح دوائر، گردشیں آئیں، مسلمانوں کو نقصان ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے اوپر گردشوں کا، نقصان کا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے، من اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہ منافقت ہے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ، اگر ہو کافروں کے لیے نصیب، انہیں بھی کوئی حصہ ملے، یعنی فتح ملے، قالوا، کہتے تھے، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ، کیا ہم غالب نہیں ہو گئے تھے، علیکم، تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے بچا لیا تم کو، من المؤمن، مومنوں سے، ہم تمہارے اوپر غالب تھے لیکن ہم نے تم کو مومنوں سے بچا لیا، کوئی بہانہ بنا لیا، مومنوں کو ادھر ادھر کر دیا، منافقت کر دی، غلط اطلاع دے دی، ہم نے تم کو بچایا ہے تو ہمیں بھی کچھ دو، تو یہ منافقت۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ہسٹری میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو مشہور ہیں، کس طرح مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمان ہی نے کس طرح جو ہے وہ دھوکے دیے، ٹیپو سلطان کو کس طرح ان کا ہی جو سپہ سالار تھا اس نے کس طرح دھوکہ دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سقوط بغداد ہے، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آپ کو تاریخ میں ملیں گی، تاریخ پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے، آپ پڑھیں گے تو یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اور اسپین کے ساتھ میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان ہی تھے، انہوں نے دھوکہ دیا بس لالچ میں، پیسے کے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہرگز اللہ نہیں بنائے گا، للکافرین، کافروں کے لیے، المؤمن، مومنوں پر، سبیل، کوئی راستہ، ایسا نہیں ہوگا کہ کافر غالب ہو جائے اور مومنوں کو نقصان ہو، اللہ انشاءاللہ مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ مشکات المصابیح، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الفصل الثانی، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کا طریقہ کار، اس بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، ان ابی ہریرہ، تو یہ ابی ہریرہ تا پر زبر آ رہی ہے اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں دو علامتیں ہیں، ایک تو نام ہے، دوسرا تا تانیث ہے، تو غیر منصرف میں کسرہ تنوین نہیں آتا۔ قال رسول اللہ، قال فعل رسول مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو آپ کا جو پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ چیزیں آپ بغیر اعراب کے، آپ ان چیزوں کو قوانین کی روشنی میں آپ ان کو پڑھ لیں۔ فعل آ گیا، اس کے بعد کیا آ جائے گا، فاعل آئے گا۔ اذا، جب، لبستم، ٹھیک ہے، جب تم لبستم، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، لبستم، لبس، لبسا، لبسو، ٹھیک ہے جی۔ حماد، یہ کون سا سیگا لبستم؟ یہ حاضر کا سیگا ہے حضرت، حاضر میں جمع جمع کا جی۔ اذا لبستم، جب تم لباس پہنو، وَإِذَا، جب تودعتم، جب تم وضو کرو، فَابْدَؤُوا، ابتدا کرنی آپ، یہ امر ہے، فَابْدَؤُوا بِأَيْمَانِكُمْ، دائیں چیزوں سے اپنے ابتدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وعن سعید بن زید، سعید بن زید یہ صحابی عشر مبشرہ میں سے، سعید بن زید، قال، کہتے ہیں، قال، کہا، پیچھے یعنی
فاعل پہلے یعنی اس کی طرف اشارہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا وضوء، لا نفی جنس کی، لا وضوء نہیں وضو، لمن اس کے لیے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، لم یذکر نہیں ذکر کیا اس نے اسم اللہ، سوری لم یذکر اسم اللہ، تو لم یذکر اسم اللہ، اس نے ذکر نہیں کیا اللہ کے نام کا، علیہ اس پر، اس کا وضو نہیں ہے. یعنی کامل وضو آگے آئے گا حدیثوں میں کہ بسم اللہ پڑھنے سے وضو میں برکتیں ہوتی ہیں، فائدے ہیں. اس میں یہ کہ کامل وضو اس کا نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنے سے تمہارے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، تو کامل وضو نہیں ہے. لا نفی جنس، ٹھیک ہے نا، لا کامل یعنی اس میں کامل وضو تمہارا نہیں ہے. ویسے تو وضو کے 4 فرائض ہیں، تو بسم اللہ پڑھنے سے تمہیں مکمل ثواب مل جائے گا. اچھا، اس حدیث کی روشنی میں غالباً امام مالک اس کو فرض قرار دیتے ہیں بسم اللہ کو اور دیگر، لیکن ہمارے ہاں دلیل قرآن سے کہ 4 فرض ہیں. دارمی ان ابی سعید خدری سے ان ابی ہے، وزادو فی اولی، انہوں نے زاد انہوں نے اس چیز کو بڑھایا شروع میں کہ لا صلاۃ لمن لا وضو، یعنی شروع میں یہ لفظ لائیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، لمن لا وضو لہ، جس کے لیے کوئی وضو نہیں ہے. وان لقیت بن صبرہ کہتے ہیں قال قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پڑھا نا یا رسول، یا حرف ندا ہے، جب اپنے اسم پر داخل ہو تو مختلف عمل کرتا ہے. اگر اس کا منادہ معرفہ ہو تو یا زیدو، اس پر معرفہ آ جائے گا، یعنی کہ حالت رفع میں ہوگا. اور اگر اس کا منادہ مضاف ہے آگے تو منصوب ہو جائے گا، جیسے یا رسول اللہ. تو یہ قوانین پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہے. اے اللہ کے رسول اخبرنی، ٹھیک ہے نا، مجھے خبر دیجیے، ان الوضو، وضو کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. قال آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء، اچھی طرح سے وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور جو انگلیوں ہیں نا ان میں خلال کرو انگلیوں کا، وبالغ فی الاستنشاق، کہ اچھی طرح سے غرارہ کر ناک میں پانی چڑھانا، الا مگر ان تکون ہو تم صائمن، اگر روزوں میں تب نہیں کرنا. الا آپ نے پیچھے پڑھا نا حرف استثناء، کہ یہ پہلے والے پر یہ کا الگ حکم ہوتا ہے، دوسرے کا الگ ہوتا ہے، کہ آپ نے اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھنا، الا مگر نہیں چڑھانا کب، جب تم روزے کے ساتھ ہو. وانی ابن عباس سے روایت ہے قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول فرمایا اذا، جب آگے کیا ہوگا جی، اگلا جملہ کیا ہوگا نوشین بہن؟ جی حضرت، اذا ہاں توادو فخلل، اذا توضأت، اذا توضأت، اذا تودعت یا تودعتا، تو ہوگا حضرت، تو تو جی مطلب ذوالفقار یہ صاحب، اذا لگا ہوا ہے اس کو، اذا. جی ذوالفقار صاحب، آواز نہیں ہے ذوالفقار صاحب کی. اذا تودعتا، جب تم وضو کرو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا جب تم وضو کرو، فخلل، یہ امر ہے، خلال کرو، بین اصابع یدیک، اپنے ہاتھوں کا، ورجلیک، اور پاؤں کا بھی خلال کرنا ہے، انگلی جو چھنگلی ہے نا وہ بیچ میں ڈال کے، تاکہ پانی ہر جگہ پہنچے. کچھ ایسا بھی ہے نا جی جو جی. محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی انگلیاں مل جاتی ہیں بیچاروں کی. اور حضرت اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں، ان کے پاس میں ایک پیشنٹ آئے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو جو یہ جلد کی بیماری ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ انگلیوں کا خلال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کیڑا ہوتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے انگلیوں کے بیچ میں، اگر اس کا خلال نہ کیا جائے، اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو کبھی کوئی جلد کی بیماری نہیں ہوگی. یہ چلیے کتنی ماشاء بڑی اللہ، اس کی بہت خوب طرف بہت خوب. جی. والمستورد بن شداد روایت قال، کہتے ہیں آگے کیا، یہ کیا کہیں گے اس کو، قال آگے کیا پڑھیں گے؟ کالا رائی تو قال رأیت رأیت، رسول ہاں اللہ، رأیتو، یہ رسول اللہ. آپ نے غور کرنا، اب آپ نے اس کو تیاری کر کے آنی ہے. رأیتو، رأیت رسول، رأیتو فعل بفعل ہو جائے گا، رسول اللہ، رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ، رسول اللہ ہی آئے گا، جی. ٹھیک ہے. اذا، جب تودع، آپ نے وضو کیا، یدلکو، آپ نے اصابع یعنی یدلکو پھیرا ہاتھ، رجلئی کس پر، پاؤں پر، بخندرہی، یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ، چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا لاسٹ والی، اس کے ساتھ، یعنی آپ نے اس کو یعنی دلک کہتے ہیں کہ اس میں خلال، سمجھو خلال ہی کیا اس میں، ٹھیک ہے نا، ایک انگلی کے ساتھ پاؤں کا خلال کیا. وان انس، ان آگے نا تو آگے انس، حضرت انس روایت قال، کہتے ہیں کان رسول اللہ، کان افعال ناقصہ ہے نا، اس کا اسم رسول اللہ، کان رسول، آپ علیہ السلام تھے، اذا تودع، جب آپ علیہ السلام وضو کرتے تھے،
कान माना होता है थे, आखादा लेते थे, कफन चुल्लू, मिन माइन पानी में से, फअदखल उसको दाखिल करते, तहत हाने की ही, यानी ठोड़ी के नीचे, पानी को चुल्लू लेकर ठोड़ी के नीचे, दाढ़ी होती थी ना आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक, ठोड़ी के नीचे भी यूं पानी डालते थे। वखल्लला बिही, तो इसी तरह फिर खिलाल फरमाते थे, लिहयतहु, अपनी दाढ़ी मुबारक का। वकाल, और कहा, हा कज़ा, इसी तरह, आमरानी रब्बी, आमरानी हुक्म दिया, नहीं मुझको, रब्बी मेरे रब ने, रब्बी फाइल हो जाएगा, ठीक है। वान उस्मान, अन उस्मान आएगा, एक तो अलिफ नून ज़ायतान है, ठीक हो गया, और दूसरा नाम ये गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ को जितना हो सके आप उसको दोहराएं। हमने पढ़ा है ऊपर अनस क़ाल कान रसूलुल्लाही या रसूलुल्लाही, क्योंकि मुद्दा रसूलुल्लाह आगे, काना फिर नाकिस से रसूलुल्लाह इसका इसम हो जाएगा। काना अफ़ाल नाकिस आपने पढ़े ना, काना ज़ैदुन कायमन, काना ज़ैदुन कायमन, तो ये काना फिर नाकिस, जी जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी, फेल मतलब रसूल पे दमा दे रहे हैं ना, लाम पे। हाँ, ये उसका रसूल मुजाफ, अल्लाह ही मुजाफ इलैह बनेगा ना, यही कह रही थी, सही है, ठीक है जी। हाँ, अब आपने इसको गौर से पढ़ना है, अब जो आपने जितने भी कवानीन पढ़े उस पर अप्लाई करना है, इस पर, ठीक है, तवज्जो करनी है। अब आप पढ़ रहे हैं ना, इससे ज्यादा समझ में ज्यादा क्लियरिटी आ रही है, आराम से और चीज में, मतलब ठीक है। आगे, वान उस्माना, उस्माना देखिए आपने पीछे पढ़ा अन अनसिन, ठीक है, तो यहाँ वान उस्मानिन क्यों नहीं पढ़ रहे? ये तो गैर मुनसरिफ है। हाँ, गैर मुनसरिफ, इसलिए गैर मुनसरिफ पे कसरा तनवीन नहीं आती, ये बात नहीं, है। तो फतह होती है, सही। हाँ, इस तरह पढ़ने से आपके अंदर इंशाल्लाह मजीद जो है ना वो क्वालिटीज आएंगी और आपको एतमाद बढ़ेगा, ठीक है। तो हजरत अनस भी तो नाम है ना, लेकिन हाँ, इसमें ये एक निशान, वो गैर मुनसरिफ नहीं है ना, ठीक है, वो निशानियाँ, वो अलामत गैर मुनसरिफ की जो 9 निशानियां हैं उनमें से कोई एक आलम है, तो दूसरी निशानी कोई नहीं पाई जा रही। कोई नहीं, ठीक है। तो उस्मान में तो एक निशानी, एक तो अलम है, दूसरा है अलिफ नून भी है, अलिफ नून अलिफ नून है। भी है। हाँ, इसलिए वान उस्माना, ठीक है। आगे क्या, आगे कैसे पढ़ेंगे? अनन नबिय्यु, देखिए अन्ना अन्ना आ गया ना, काना युखलिल युखलिल अन्ना नबिया, क्योंकि अन्ना मुशब्बह बिल फ़इल, इसने अपने इसम को नस्ब देना है, नस्ब देना है, नबिय्या। अन्ना नबिया काना युखलिल, युखल्लिलु, युखल्लिलु, हाँ, लिहयतहु, क्या होगा? लिहयत काना, ठीक है, काना या नाक्सा, कान तामा होगा, काना वो नबी अलैहिस्सलाम युखल्लिलु, खिलाल फरमाते थे, लिहयतहु, अपनी दाढ़ी का, अन्ना नबी, बेशक नबी अलैहिस्सलाम, कान थे, युखल्लिलु, खिलाल फरमाते थे, लिहयतहु, अपनी दाढ़ी का, ठीक है। ये कवानीन पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि आपके जो है ना एतमाद बढ़ेगा और आपको ये सारा कुछ आएगा इंशाल्लाह। कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए हम सारे कवानीन पढ़ रहे हैं, समझ आ गई? आगे, वान अबी हय्यत, क्या पढ़ेंगे? वान अबी हय्यता, हय्यता, क्यों हय्यता? काला राइतु, हय्यतिन क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, वो मुदाफ इलैह तो हो गया ना, अभी में हो गया, ये या जो है मुदाफ इलैह, अभी मेरे वालिद ने नहीं। हाँ, अभी वालिद, अभी हय्यता जो ना, एक तो नाम होगा ना हय्या, तो दूसरा तानीस की आ गई ना, दो एराब आ गए, दो सबब बन गए, तो ये गैर मुनसरिफ हो गया। गैर मुनसरिफ को इसको 2-4 दिन देखेंगे ना तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा? काल रायतु अलियन, रायतु तवद्दा, रायतु मैंने देखा, अली को, तवद्दा उन्होंने वुजू किया। आगे क्या होगा? गसला होगा, गुस्ल किया, किसने गुस्ल किया? हजरत अली ने, रायतु अली, उन्होंने, बस उन्होंने गुस्ल किया, यानी धोया, गसला का माना होता है धोया। किसको धोया?
कफ़ैही अपने हाथों को, वही अपने हाथों को, हत्ता हत्ता यहाँ तक के हाँ, अनकाहुमा अनकाहुमा उन अनकाहुमा दोनों को साफ किया अच्छी तरह से। साफ किया। सुम्मा हाँ फिर हम्म, मुदम मद मुदम्मिम मादा क्या है, मद मदा मद मादा सलासन 3 मरतबा। सलासन 3 मरतबा। फिर क्या गया, वस वस्तन शका तनशका सलासन सलासन 3 मरतबा। ठीक है, आगे क्या, वा और गसला वजहू हाँ गासल, आगे क्या होगा, वजहू वजहाहू, वजहाहू वा और गासला इसमें हुआ ज़मीर फाइल जो लौट रही है हजरत अली की तरफ, और उन्होंने धोया वजहाहू अपना चेहरा, अपने चेहरे को 3 हाँ दफा सलासन। सलासन 3 दफा। ठीक है ना, आपने पे इंशाल्लाह आपने पढ़ा है ना कि किताबहू आपने पढ़ा है ना, जी जी वो दर्राजतहू किताबहू अपनी किताब, उसकी किताब से उन्होंने अपने चेहरे को धोया 3 मरतबा। व जरा आई और कोनिया सलासन 3 मरतबा, यानी हाथ पूरा। वमसहा और मसा किया हाँ बरअसहू अपने सर को मसा वमसहा किया। बिरअसिही अपने सर का मसा किया, मर्रतन एक दफा मर्रतन 1 मरतबा। सुम्म अब आगे गसला क्या होगा, सुम्म गसला कदमैही हाँ सुम्मा गासल, शाबाश, कादमैही जो आज अपने आपका सबक है ना, वो आज अपने जो कल और आज आपने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है आपने, अरबी का मौलिम तस्निया नहीं पढ़ा आपने, नून गिर जाता है, जी जी कदमई नहीं था ना तो हु आ गया ना, नून गिर गया, कदमई ही। आपने दोनों कदम धोए, इलल काबैनी टखनों टखनों तक। तक। सुम्मा तुम फिर कामा सुम्मा कामा फअखज़ फिर उन्होंने खड़े हो गए। बस फअखज़ लिया उन्होंने, फअखज़ लिया उन्हें फदला तहूरहू फदल तुहूर ही, फदल मुजाफ फा पस आखज इसमें हुआ ज़मीर फाइल, उन्होंने लिया फदल तुहूर इजाफी पानी, साफी पानी। वो पश्शर जो आपने वुजू फरमा रहा जो पानी बच गया वो लिया। फिर आगे क्या है, पश्शर बहू और फिर पिया। ठीक है ना, फा पस फा शरबहू शारिबा, और आपने पढ़ा ना सामिया, शरीबा समिया से शारिबा हु बस उसने उन्होंने उसको पिया। पिया वह कायम फिर वाउ हालिया वो अपने पीछे अपने हाल जुलहाल पढ़ा है ना, वाउ हालिया इस हाल में हुआ वो कायमुन खड़े थे। सुम्मा अब ये क़ाल इसको फा शारिबहू शारिबा फा पस शारिबा फेल इसमें हुआ ज़मीर फाइल और जुलहाल बन जाएगी। ठीक हो गया, हु मफूल भी आएगा, वाउ हालिया हुआ मुब्तदा कायमुन खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया को हाल होगी जुलहाल का, जुलहाल हाल से मिलकर जुमला फाइल बनेगा शारिब फेल का, शारिब फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया मुफस्सरा यानी तफसीर आगे ने। पस उन्होंने उसको खड़े होके पिया। ठीक हो गया, जो गर्दाने आप पढ़ रहे होते हैं ना उसको आपने देखना है कि ये किस बाब से, शारिबा ये बाब कौन सा है, समिया। फिर आगे सुम्मा फिर क्या फरमाया, काल फिर आपने फरमाया अहबब्तु मैं पसंद करता हूँ, अन ये कि ओरी या दिखाऊं तुमको, कैफ कैसे, कान था तुहूर या तुहूर रसूलिल्लाह आप अलैहिस्सलाम की पाकी या आपका इस्लाम का वुजू, तुहूर यानी वुजू, आप मैंने आपको दिखाना था कि आप अलैहिस्सलाम कैसे वुजू फरमाते थे। समझ आ गई, जी हज़रत आज बेहतर है। हाँ ये आज इतना मैं आपको दिया, कल इसको थोड़ा देख के आइएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे ना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये एक एक जुमला मिलाते मिलाते आपको मालूम हो जाएगा कि ये फेल है, ये इसमें ये हर्फ है, फेल है तो माजी है मुजारी है, इसको हम कैसे पढ़ना किस बाब से है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप आगे इंशाल्लाह तरक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक होगी, आगे है बहार शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहार शरीयत। ठीक हो गया, वहाबी ये एक नया फ़िरका है जो 1209 में पैदा हुआ। ये पढ़ा था कल के नहीं,
پڑھ لیجیے سر. استاد صاحب یہ دوبارہ پڑھاتے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. وہابی میرے خیال میں پڑھنی ابھی تو پڑھ لیا تھا. یہ تو پڑھ نہیں لیا تھا جی سارا. یہ پڑھ لیا تھا. یہ پڑھا تھا سارا نہیں کیا قائد اور ان کے سارا کچھ پڑھا تھا ہم نے. استاد صاحب کون سا اچھا بتایا تھا 1200؟ 1209 یہ غیر مقلد یہاں سے پڑھنا تھا. غیر مقلد یہ بھی وہابی تھی کہ ایک شاخ ہے جو چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی علیہ السلام کی شان میں کی ہیں غیر مقلدین سے ثابت نہیں. ایک منٹ پڑھیں ذرا میں آتا ہوں. ایک منٹ. اچھا مقلدین اور غیر مقلدین کیا ہے اس میں؟ مقلد کس کو کہتے ہیں؟ مقلد ہم، غیر مقلد وہ جو کسی امام کو فالو نہیں کرتے. یہ چاروں میں سے کسی کو بھی مانتے نہیں ہیں، ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، تقلید کے منکر ہیں. یہ بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں بکی ہیں غیر مقلد سے ثابت نہیں. باقی تمام عقائد میں دونوں شریکیں اور ان حال کی اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہے کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. صحیح. 1 نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا تمام مسلمانوں سے الگ انہوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے ہیں اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں. ائمہ دین سے مراد مطلب کہ 4 امام: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ اجمعین. مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں. ائمہ دین کو تقلید تو نہیں کرتے مگر شیطان نہیں کہ ضرور مقلد ہیں. یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر. تقلید کے منکر ہیں اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر. مسئلہ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب. اچھا یہ تھوڑا سمجھنے کا ہے. مطلق تقلید فرض ہے مطلب کسی کو فالو کرنا فرض ہے چاروں اماموں میں سے. یہ بات جی مطلق تقلید کیا ہے؟ فرض ہے کسی ایک امام کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، جو رسول اور مومنوں کے راستے سے الگ جائے گا تو ان کے لیے ہم جہنم کا راستہ تیار کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمانوں کے راستے سے الگ ہونا، مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، اس پہ جانا لازمی ہے. اور کسی خاص ایک امام کی مذہب کی تقلید کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو ہے مطلق تقلید فرض ہے، مطلب اس میں اور اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ تقلید شخصی واجب یہ دونوں تقلید میں. شخصی کسی ایک شخص کو فالو کرنا. اچھا اور اس میں ہاں، اور اس مطلق میں مطلقاً مسلمانوں کے طریقے پہ جانا. اچھا اوور آل مطلب ایک طریقے پہ جانا اور اس میں ایک شخص کو فالو، ایک فالو شخص سے کرنا. ہاں میں چار میں سے. جی ضروری. طبی وہابیوں کی یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، یعنی جس چیز کو دیکھتے ہیں بدعت ہے، لہٰذا بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. بدعت مذمومہ و کبیہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو، مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے. اور مطلق بدعت تو مستحب ہے بلکہ سنت یا واجب ہے. لیکن بدعت ہر نیا کام برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس کی کیا ہے قسم ہے، اس کے انہوں نے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں وہ. بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ جی ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا جی آگے دیکھیں. ایک تو حضرت امیر مومن عمر فاروق نے تراویح کے لیے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی جان بدعت عالم ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں یہ زمانے مبارکہ مجھے جی کون فرما رہے ہیں؟ یہ عتیق صاحب بھائی تھے. جی نعمت تو حالانکہ تراویح سنت البدعۃ موقدہ ہے، جس امر کی اصل شرع شریع میں ثابت وہ ہرگز بدعت کبیہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کی مدارس ان کے وعظ کے جلسے ان حیات خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے. مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبہ نے خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت ہیں، اور جس میں ان کا مطلب وہ والا. اچھا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ
پہلے آپ یہ دیکھیں نا بدعت کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی بدعت کہتے ہیں ہر وہ نیا کام. پہلے ان سے پوچھے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، ان کو ہر وہ نیا کام جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ٹھیک ہے جی، ہمارے جتنے بھی احکام جن کو یہ بدعت کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مخالف ہی نہیں ہیں. آپ جی ایصال ہاں ثواب لے لیں، وہ قرآن سے حدیث سے ایصال ثواب، اس کا دن رکھنا وہ عرفی ہوتا ہے کہ آپ کوئی دن رکھ لیتے ہیں، تیسرا رکھ لیتے ہیں، 9واں رکھ لیتے ہیں، لیکن اصل کام بدعت نہیں ہے. اور دن رکھنا یہ بھی ثابت ہے احادیث سے کہ آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی دن رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بدعت کا معنی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف چیز، اور ہر چیز کو بدعت، ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمانے کا نیا طریقہ ہو، ٹھیک ہے جی، اچھا ہو تو اس پر جو عمل کریں گے اس کو ثواب ملے گا، جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہو گیا. مثلا یہ جو ہم آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں، جس بندے نے یہ نیا طریقہ اختیار کیا ہوگا آن لائن پڑھانے کا اس کو اجر ملے گا، اور جنہوں نے دیکھا اس کو آہستہ آہستہ ان سب کو اس کا اجر ملے گا. ہے تو نیا طریقہ، آپ اپنے گھر میں بیٹھے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ نیا طریقہ برا نہیں ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل. اس پر مزید گفتگو کریں. اپنا عتیق میں آپ کی اذان کا جواب دیتا ہوں. یا ذوالفقار صاحب بات کریں بدعت پر، میں اذان کا جواب دوں جب تک. ہاں جی ہاں، سر میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں ابھی دیکھ بھی نہیں سکتا موبائل. یہ قرآن احمد یہ نا بھائی بولے، تشریف احمد شریف بھائی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. آج امیر بھائی نہیں چلا ہاں جی، عتیق بھائی بتائیں کچھ بدعت کے بارے میں. بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. ابھی جو جی نیکی کے کام پہ لگایا جائے کسی کو تو بدعت حسنہ، یعنی اس کا ثواب ہی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ آپ اور ہمیں یہ بدعت کی اقسام کرنی پڑے گی. بعض غیر مقلد حضرات ہم پہ یہ تنبیہ کرتے ہیں یا یہ مخالفت میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت کی اقسام آپ نے کیوں کری. اب یہ کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود واضح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی کو اچھے کام پہ لگایا، جب تک وہ اچھے کام پہ لگا رہے گا، اچھا کام ایجاد کیا، میری امت میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس سے جو ہے وہ اس کو جو ہے اچھا کام ہے، دین میں اچھے کام کو ایجاد کیا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والے کو بھی، اور جس نے شروع کروایا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی آپ کو جو ہے دو اقسام کرنی پڑے گی، فرق کرنا پڑے گا اس حدیث کے مطابق. کیونکہ اگر کوئی کام اچھا ہے تو اس کو پھر برا نہیں کہا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جملوں کو بھی بدلا نہیں جا سکتا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے. آپ نے بھی اس کو جو ہے اچھی بدعت قرار دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی امت کو اچھے کام کی طرف لگایا یا دوبارہ سے رہنمائی کر دی، اچھے کام کی طرف جمع کر دیا لوگوں کو ایک جگہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ تا قیامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ثواب جاری و ساری رہے گا، اور جو لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی جاری رہے گا. بعض غیر مقلد جو بڑے بڑے لوگ جیسے گزرے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہو گئے، اور دوسرے ایک اور گزرے تھے ان کے غیر مقلد کے، وہ تو بالکل سرے سے ہی انکاری تھے تراویح کے. وہ تو کہتے تھے کہ تراویح کوئی جماعت ہے ہی نہیں، اور بہت سے لوگ ان کے شکار ہو گئے. بعد میں مان لیا تھا اسرار احمد صاحب نے بھی مان لیا تھا. ہاں، تو یہ بات وہ نہیں بتاتے غیر مقلد، وہ ان کی پرانی کلپ چڑھاتے ہیں. ہمارے بھی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں اس چیز کا. ویسے بھی لوگوں کو جو ہے جس چیز میں سہولت ہوتی ہے اس چیز کو زیادہ جلدی اپناتے ہیں. اب انہوں نے کہا بھی اچھا ہے جان چھوٹے گی، وہ بہت سے لوگوں نے اپنا لیا اس چیز کو، اس چکر میں بھی اپنا. اچھا احمد بھائی، میرے ایک سوال ہے یہاں پہ. جی کہ سوال میرا یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسے غنیۃ الطالبین میں مطالعہ کرتا تھا تو کر ہی رہا تھا، تو اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بدعتیوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اور نہ ہی اس سے اور مراد نہ تو ہی ان کے دعوت کو قبول کرنا چاہیے، نہ تو جنازے میں شرکت ہونی وہ چاہیے. تو حدیث ہے، مگر اس سے مراد وہی چیز ہے نا، کچھ برا کام. جی ہاں، نہیں، اس سے مراد نا دوسری بات ہے. جیسے جہاں تک میرا یہ ہے کہ میں نے بھی مطالعہ کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ وہ جو
حکمران جو شریعت والے حکمران ہیں اس کا اگر کوئی باغی ہو جائے، جیسے حضرت عمر فاروق کا باغی ہو جائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغی ہو جائے، تو ایسے کو بدعتی کہا گیا، نہ کہ اس طرح کے بدعت کو دین میں ایجاد کرنے والوں کو بدعتی کہا گیا، کیونکہ یہ تو بات بہت پرانی ہے۔ جی جی جی، یہ آج ہم پر فسفہ اگر لگاتے ہیں تو یہ پرانی باتوں کو کیسے پھر فراموش کر سکتے ہیں؟ اصل میں ان کے اصول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بدعت تو ان کتابوں کو ضرور جو ہے وہ مطالعہ کیجیے گا بدعت سے متعلق، ٹھیک ہے؟ یہ معرفت لائبریری میں آپ کو 2-3 کتابیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اگلا سب پڑھتے ہیں۔ عدد بدعت کے بارے میں وہ سوال ہے کہ کچھ کہہ رہے نا کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کی دیکھیں نا، ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا؟ اس حدیث کی دوسری حدیث مسلم میں حدیث نے شرح کر دی کہ ہر وہ نیا کام وہ اچھا طریقہ ہے، ہر وہ نیا کام جو برا وہ برا طریقہ۔ تو جس طرح ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو اسی طرح ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ تو دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ نیا طریقہ ہوگا، اچھا ہوگا تو اس کو ثواب ملے گا، برا ہوگا تو اگر یہ لیا جائے کہ ہر نیا طریقہ برا ہوتا ہے، تو پھر آپ جو وہابی کر رہے ہیں، یہ جیسے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، اب آپ نیٹ پہ لکھیں کہ سالانہ وہابیوں کا سالانہ جلسہ، 34واں سالانہ جلسہ، یعنی 34 سال سے چل رہا ہے ان کا جلسہ یہ ہے، تو صحابہ نے سالانہ تو کیا کوئی نہیں۔ تو اس طرح ان کا ہفتے وار جلسہ اور ان کی جو ماہانہ کتابیں نکل رہی ہوتی ہیں، یہ پہ ساری پر بدعت ہونی چاہیے نا۔ پھر تو ہر نیا کام تو ہے، تو یہ پہلے ہی پھنس جائیں گے۔ میری اس پر ایک ویڈیو ہے علامہ اشرف القادری صاحب کی، وہ بڑی پیاری ہے، وہ ذرا کبھی آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسا کہ استاد صاحب یہ بھی ہے نا قرآن شریف میں ہم نے پڑھا اس کے حوالے سے کہ وہ جو مینار ہے مسجد کے بھی کچھ کر اس کا وہ ان چیزوں کو بدعت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ضروریات ہیں، یہ مسجد تو ان کی اصل تو ہے نا، کہتے ہیں اصل مسجد ہے، اصل تو موجود ہے نا، اصل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ نہیں مسجد اس کی تو کوئی حدیث نہیں ہے نا کہ یہ اینڈ پر کر لیجیے گا، اس پہ اپنے رائے دیجیے گا ذوالفقار صاحب، ٹھیک ہے جی؟ تو عدد اور معدود کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسماء عدد معرفہ کی قسم ہے۔ عدد گنتی کو کہتے ہیں اور عدد کی جمع اعداد ہے۔ اردو میں جس طرح ہم 1 2 3 4 کہتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں واحد، اثنان، ثلاث، اربع کہتے ہیں۔ یہ عدد ہے۔ معدود جس شے کی گنتی کی جائے اسے معدود کہتے ہیں، جس شے کی گنتی کی جائے، مثلا 10 گنتی عدد ہے اور روپے یہ جو ہیں وہ معدود ہے، جس شے کی گنتی کی جا رہی ہے۔ معدود کو عدد کی تمیز بھی کہتے ہیں، جیسے ثمانیۃ ایام، ٹھیک ہے، 8 دن۔ اس مثال میں ثمانیۃ عدد ہے اور ایام معدود ہے کہ 8 دن، سمجھ آ رہی ہے؟ ثمانیۃ عدد ہے اور ایام جس چیز کی گنتی کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایام، تو یہ معدود ہے، عدد اور معدود۔ اچھا، 3 سے 10 تک معدود جمع اور مجرور ہوتے ہیں، جیسے 5 اقلام، 3 سے 10 تک 5 اقلام۔ 11 سے 99 تک معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے، جیسے 11 کوكبا معدود، یہ عدد 11 عدد ہے، کوكبا معدود ہے۔ 100 سے اوپر کا اسم معدود مجرور استعمال ہوتا ہے، جیسے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ ٹھہرے غار میں، 300 سنین، 300 سنین، 300 سال۔ 100 اور 1000 کے تثنیہ اور جمع کو معدود واحد اور مجرور ہوتے ہیں، جیسے 300 والا دن۔ 100 الف، 1000 اور ملین معدود کے ساتھ مضاف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے معدود تثنیہ اور جمع بھی واحد مجرور ہوتے ہیں، جیسے الف والا دن، 1000 بچے۔ معدود ہمیشہ نکرہ استعمال ہوتا ہے، ایک تو اس میں جمع مذکر سالم معدود نہیں ہو سکتا، یہ دوسری بات۔ اس کے ساتھ من لگانا اور معدود کو معرف باللام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ من کے بعد معرفہ باللام مجرور ہوگا، جیسے 3 من المسلمین، 3 مسلمانوں میں سے 3 مسلمان۔ اب یہ دیکھیں واحد، اثنان، جمع، 11، ٹھیک ہے؟ اصل یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ بتا دیا، کل انشاءاللہ
یہ جو اپنا ذوالفقار صاحب یہ عربی کا جو معلم ہے نا اس کا چوتھا حصہ جو ہے جی جی اس کا پہلا سبق اسی پر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. کل انشاءاللہ وہاں سے پھر آپ کو یہ پورا یہ سمجھائیں گے. ابھی جتنا آپ تھوڑا بہت آپ دیکھ لیجئے گا جو سمجھ آیا ٹھیک ہے. تو اسی کی پوری پہلا جو سبق ہے نا بہترین طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو. کل عربی کا معلم اس کے سب کے اب سینڈ کر دیجئے گا دونوں گروپس میں. تو یہ اپنے اپنے وہاں اپنے پاس رکھیں. اور یہ عربی کا معلم جلد اپنا حصہ چہارم. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ سارا کچھ ہے. اب آتے ہیں عربی کا معلم جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ نے جو ہمارا سبق چل رہا تھا یہ اضافت کا چل رہا تھا. خاص طور پہ اس میں تثنیہ میں جو نون گر جائے گی, جمع مذکر سالم میں نون گر جائے گی. ابو کا اعراب کیا ہے, زو کا اعراب کیا ہے, اخن فمن کا اعراب کیا ہے. پھر اس میں جو ضمیریں لوٹانی ہیں وہ کس طرح لوٹانی ہیں, جیسے بیت الوزیر بستان ہو. تو اب اس کی تھوڑی سی آپ کو مشق کرا رہے ہیں. آپ کے جو ابھی آپ عربی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثلا یہ اب یہ کہیں یا ولدو. اب یا ولدو یہ کیا ہے, یا حرف ندا ہے, ولدو یہ منادا ہے. ندا منادا, منادا مفرد معرفہ ہو تو مرفوع ہو گئے سے یا ولدو یا اے بیٹے. حلس منہ کا عبد الکریم, کیا تیرا نام عبد الکریم ہے؟ لا نہیں بلکہ اسمی اسمی عبداللہ. ٹھیک ہو گیا. ایتھا السیدہ اے میرے سردار. یا عبداللہ اے اللہ کے بندے. حل انت من بنی ہاشم کیا تم بنی ہاشم سے ہو؟ نام یا سیدتی میرے سردار. نحنو ہم بنو ہاشم. اور آ گیا نا بنی بنو جیسے جو ہم نے پڑھا ہے نا اخن, یہ اسی میں آ رہا ہے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. اچھا پھر آگے ہاذا کتابک, کیا یہ تیری کتاب ہے یا عبد الرحمن اے عبد الرحمن. اب یا آ گیا. اس کے بعد جو اسم ہے وہ مضاف ہو رہے آگے. اب جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نحو میر میں پڑھا ہے اس میں اس کی دہرائی ہو رہی ہے کہ منادا جی ہوتا ہے کہ جو پہلا سیکوینس ہے اس میں جو اعراب ہے یا کے ساتھ ولدو ہے, اور یہاں پہ یا کے ساتھ اب لا ہے, مطلب دال کو فتح ہے اور یہاں پہ اوپر جو ہے وہ دمہ ہے. یہ دونوں تو حرف ندا ہے نا یا تو یہ یہاں پہ اعراب بدل رہا ہے. یہی بتا رہے ہیں نا کہ دیکھیں اوپر نمبر 1 پہ یا ولدو ہے. ٹھیک ہے. جی جی. نمبر 2 پہ یا عبداللہ ہی ہے. وہ کہتے جب مضاف آئے گا تو پھر اس کا اوپر اس میں فتح آئے گی, اور پھر عبداللہ پڑھا جائے گا. اگر مضاف کے بغیر آئے گا پھر عبدو آئے گا یا یہ بہت اہم بات جو ذوالفقار صاحب فرما رہے ہیں یہی ہے کہ دیکھیں جب حرف ندا آئے گا اس کے بعد دیکھنا ہے جو چیز ہے اسے منادا کہتے ہیں. ایک ہے ندا اور ایک ہے منادا. ٹھیک ہے. وہ یا حرف ندا ہے. ٹھیک ہے. یا سے ہم پکار رہے ہیں, آگے جو ہم جس کو پکار رہے ہیں اسے منادا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب منادا کی قسم, اگر منادا مفرد ہے اور معرفہ ہے, کیا ہے مفرد معرفہ ہے, تو حالت رفع میں ہوگا جیسے یا ولدو. ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح. اگر منادا مضاف ہو رہا ہے آگے تو وہ پھر منصوب ہوگا جیسے عبداللہ. عبد مضاف ہو رہا ہے نا اللہ کی اسم جلال کی طرف. ٹھیک. اب یہاں کیا ہو جائے گا, منصوب ہو جائے گا جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے. یا رسول مضاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف تو یا رسول اللہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم ویسے پڑھیں گے یا اللہ پڑھیں گے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو جو منادا ہے نا نحو میں اس کو ایک بار دیکھیے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں مزید اور کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ مضاف کا ہمارا یہ سبق جو سارا مضاف کا ہے, کہتے ہیں کہ کیا ہاذا کتابک, یہ تیری کتاب ہے. یا دیکھیں آگے نا یا عبد الرحمن, اے عبد الرحمن.
صحیح ہے. نام جی ہاں. ہاذا کتابی یہ میری کتاب ہے. ایو الاستاذ جی استاد صاحب. حل ہاذا بیت رفقائک کیا یہ تیرے دوستوں کا گھر ہے؟ بیت رفقائک یعنی مضاف کے بعد پھر مضاف ہو رہا ہے. لا نہیں لیس نہیں ہاذا بیتم یہ ان کا گھر نہیں بل بیتنا یہ ہمارا گھر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. ہاں یہ سارا اضافت سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ قرآن پاک میں بھی اضافت آئے گی. مضاف مضاف الیہ بنے گا تو آپ کو حدیث میں بھی آئے گا. تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے قوانین پڑھے ہیں اس کو آپ نے یہاں اپلائی کرنا ہے. آگے کوشش میں کروں اس کی ٹرانسلیشن کی. جی کریں. اچھا میں یہاں ایک بات کروں پھر آپ کرتے رہیں. اینڈ پہ ذوالفقار صاحب ان کو امر بنانے کا طریقہ جو آپ نے بھیجا ہے نا ان کو بتانا ہے کہ صحیح سے امر کیسے بنتا ہے. پھر آگے جتنے بھی طریقے ہیں 3-4 ان کو آپ نے جو آپ نے بھیجا ہے اس کو آپ ان کو سمجھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. تو آپ نے امر کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو آپ پڑھتے رہیں آپس میں. پھر میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو میں ابھی فی الحال ہوں تو پھر اس کے بعد آستہ. ٹھیک ہے جی پڑھیں جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 5 الیس ھذا کتاب اخی کا کیا یہ کتاب آپ کے بھائی کی ہے؟ بلا نہیں ہے. مطلب حمزہ ہے. کیا نہیں ہے یہ تیرے بھائی کی کتاب؟ جی جی جی. کیا نہیں ہے یہ کتاب آپ کے بھائی کی؟ بلا نہیں وہ کتاب اخی کیوں نہیں میرے بھائی کی کتاب ہے. یہ میرے بھائی دیکھیں ہوا وہ کتاب مضاف اخ اخن مضاف الیہ مضاف پھر یا منصوب یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے پیچھے اخن ہم پڑھا نا اسی سبق میں تو اسی کی پریکٹس آپ کرائیں کہ ہاں ہوا کتابوں کی وہ میرے بھائی کی کتاب ہے. جی ہاں وہ میرے بھائی کی کتاب ہے بلکہ وہ میرے بھائی کی کتاب. جی نمبر 6 هل لک اخن یا خلیلو کیا یا آ گیا نا یا. اب دیکھ یا خلیلو آ گیا کیونکہ خلیل مضاف نہیں ہو رہا. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ مضاف کہتے کسے ہیں. مضاف کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو. جیسے کتاب و زیدن زید کی کتاب. غلام و زیدن زید کا غلام. غلام مضاف ہے زید مضاف الیہ. وہ جو چیز منسوب ہو رہی ہے کسی کی طرف جو منسوب ہو رہا ہے وہ مضاف ہے. جس کی طرف منسوب ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو کتاب و زیدن کتاب مضاف زید مضاف الیہ تو وہ اسے کہتے ہیں مضاف. جس طرح عبد اللہ اللہ کا بندہ. عبد مضاف اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ پہلے سمجھیں کہ مضاف مضاف الیہ کیسے کہتے ہیں. یہ تو پہلے آپ نے امید ہے سمجھ لیا ہوگا. یہ نحو میر کا تیسرا سبق ہے تقریباً. جی یا خلیل یہاں دیکھیں یہ خلیل مضاف نہیں ہو رہا. یہ مفرد ہے معرفہ ہے. مفرد معرفہ. جی جی نام حل لک اخن یا خلیلو کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو تیرا کوئی بھائی ہے اے خلیل؟ ہم جی یا استاذی اے میرے استاذ. لی اخوانی میرے 2 بھائی ہیں. اخوان اخوان 2 بھائی نہیں جمع کا سیدھا ہے سر. یہ حل کا اخون اس میں اخون اس کا مبتدا آئے گا مقدم آئے گا اور نہ مؤخر اور لکا اس کی خبر آئے گی مقدم. حل کا اخو اخون جی ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں. جی میں نے سر عرض کی کہ حل لکا اخون اس میں اس کی لکا خبر مقدم آئے گی اور اخون مبتدا مؤخر. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو آگے کریں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. حل یا اختک صغیرۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹی بہن ہے. وعلیکم السلام. نعم جی یہ اختی صغیرۃ. اگر اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں ذوالفقار بھائی اگر اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا کس طرح سے تو بھلی کریں آپ اس کو. یہ نعام ہو گیا اس کا جواب دے دیا نا اس کے نام. ہاں ہے یا وہ یہ مبتدا ہے. اختی یہ مضاف الیہ گا میری بہن اس کی خبر آ گئی. صغیرۃ اس کی صفت آ گیا. ہے یا اختی صغیرۃ وہ میری چھوٹی بہن ہے. نمبر 8 ہے ھذا اخو محمد. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کیا یہ محمد کا بھائی ہے؟ یا صحیح ہے. اخو محمد یہ مضاف الیہ آ گیا. مضاف الیہ ہو گیا. مبتدا ہو گیا.
لا نہیں، مشبہ بالفعل، وہ اخو عبد الرحمن، نہیں وہ میرا بھائی عبد الرحمن ہے. یہ بھی پھر اس سے ہوا نہیں وہ رحمان کا بھائی ہے. رحمان کا بھائی ہے اخو عبد الرحمان. یہ اخو عبد الرحمان اس کا اس میں مضاف مضاف الیہ بن گیا نا. اخو اس کا بھائی اور عبد الرحمان کا بھائی ہے. اور عبد الرحمن ہی کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی مضاف مضاف الیہ. ہاں نہیں عبد الرحمان تو ہو گیا نا، یہ اس کا نام ہے عبد الرحمان، یہ پورا نام ہے. اخو بھائی ہوگا، عبد الرحمان کا بھائی. اس کو نام ہی کنسیڈر کیا جائے گا. یہ پورا نام ہے عبد الرحمان، یہ پورا نام مضاف مضاف الیہ نہیں، یہ پورا نام ہے. اخو مضاف عبد الرحمان پورا جو ہے مضاف الیہ ہے. کو آتا ترجمہ. نمبر 9 ہاں جی. اخا محمد، کیا تم نے محمد کے بھائی کو دیکھا ہے؟ محمد کے بھائی جی. اخو محمد لی رفیق فی المدرسۃ، اخو محمد کے بھائی کو لی رفیق وہ میرا دوست کے ساتھ مدرسے میں محمد کا بھائی لی مطلب میرا رفیق دوست ہے یا ساتھی ہے پھر مدرسہ میں اسکول میں. وہ کہتا ہے ہاں محمد کا بھائی اسکول میں میرا ساتھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 سے حل حاضر کتاب اخی محمد، کیا یہ کتاب میرے بھائی محمد کی ہے؟ نعم جی وہ کتاب اخی ہی. اخی محمد محمد کے بھائی کی ہے. اخی محمد محمد کے بھائی کی، میرے بھائی محمد نہیں اخی. ہاں محمد اخی آئے گا، میرے آئے گا. یہ کتاب میرے بھائی محمد کی ہے. یہ بھی پھر مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اخا محمد، اخا اخی ہے، ٹھیک ہو گیا. کتاب اخی میرے بھائی، میری کتاب. صحیح فاعل بن رہا ہے نا. ارائیتا ہاں صحیح. نعم ہوا کتاب اخی ہے، ہاں وہ میرے بھائی کی کتاب ہے. نہیں وہ اس کے بھائی کی کتاب ہے. وہ اس کے بھائی کی کتاب ہے. بھائی کی کتاب ہے. نام تو اس کا جواب دے رہا ہے ہوا، یہ ضمیر ہوگی اس کو ٹھیک ہے. نمبر 11 ہے حل رایت بنتی خالد، کیا آپ نے دیکھا ہے کیا بیٹی کو خالد حل رایت بنتی خالد، کیا تم نے خالد کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ خالد کی دو بیٹیوں کو. یہاں پر یہ جو نون اضافی گر گیا ہے، یہ مضاف جب ہے نا تو نون گر گیا. بن تان ہونا چاہیے تھا نا، یا بن تین ہے تو اس کا نون صحیح رہ گیا. تسنیہ کا سیگا ہے یہ. تسنیہ کا سیگا ہے نا، تسنیہ بن تین ہونا چاہیے. بن تین منصوب حالت میں، رایتا ہے نا تو منصوب آئے گا. اگر مرفوع ہوتا تو بن تان ہوتا. تو یہ رایتا اس کی وجہ سے منصوب ہے. بن تین اور نون گر کے بن تے رہ گیا. کیا آپ نے خالد کی دو بہنوں کو دیکھا ہے، دو بیٹیوں کو دیکھا ہے؟ دو بیٹیوں کو. ہاں دو بیٹیوں. ذوات العلم و جمال، جی ہاں یہاں پر بھی یہ بن تان ہونا چاہیے تھا نا، تو جب اس ہو کی طرف مضاف ہوا نا تو نون گر گیا تو ہو گیا بن تا ہو. ہاں اس کی دو بیٹیاں زواتا، یہ بھی زواتا علم، یہ بھی مضاف مضاف الیہ یہاں ہونا چاہیے تھا زواتان، یعنی ہیں علم والی. زواتان ہونا چاہیے تو ہو گیا مضاف کی وجہ سے نون گر گیا. زواتا علم و جمال، ہاں وہ صاحب علم اور صاحب جمال ہیں، صاحب علم و جمال ہیں. یہ علم والی بیٹیاں صاحب علم اور جمال ہیں. بالکل. الیدا کا نظر پتانی، کیا تمہارے دو ہاتھ صاف ہیں؟ یہاں بھی یدان ہونا چاہیے تھا. یدان جب کا بنا نا مضاف الیہ بن گیا تو نون گر گیا تو یدا کا بن گیا تیرے دونوں ہاتھ. نظیف تسنیہ کا صیغہ آ گیا، دونوں ہاتھ صاف ہیں. جی جی ہاں ویسے یہ بننا چاہیے تھا یدا کانی، ویسے بننا چاہیے تھا نا یدان، یدان دونوں ہاتھ. جب کا ضمیر آ گیا یدان، یدا کا بن گیا، نون گر گیا. یدا یدان ہے. ہاں جی جی نام یدائی نظیف نے، جی ہاں میرے دونوں ہاتھ. دیکھیں یہ یا ضمیر متکلم ہے، اپنی طرف آ رہی ہے، مضاف ہو رہی ہے نا. یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یدان ہے. یہاں پر بھی ہوگا یدا یا، یعنی میرے دونوں ہاتھ نظیفتان ہے، صاف ہے.
अच्छा, इसमें मैंने मतलब कि यदा जो है वो मुदाफ बना है और या जो है दो हाथ है। हाँ, ये दान था ना, तो ये अपनी तरफ जब या ज़मीर की तरफ ये मदाफ हुआ, या ज़मीर मुतकल्लम मदाफ इलैह बन गई, नून दरमियान में गिर गया, यदा या बन गया, दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथ। वजीफतान है, तस्निया का सीगा यानी कि साफ है। ठीक। नंबर 12, नंबर 13 है हल सयाबु मुअल्लिमिकुम नफीसतुन। यहाँ पर जो है ना ये सयाबो ये है उसकी जमा है, इसका माना ना कपड़े, मुअल्लिमीन था, मुअल्लिमीन जो था ना ये कुम की तरफ मदाफ हुआ तो मुअल्लिमीन का नून गिर गया तो मुअल्लिमी रह गया। जमा मुज़क्कर सालिम जब इसकी तरफ मजाफ होता है नून गिर जाता है, जब किसी इसम की तरफ हो तो मुअल्लिमीकुम हो गया। अल सयाबु मुअल्लिमीकुम नफीसतुन। क्या तुम्हारे उस्ताद के साफ है? उस्तादों के कपड़े नफीस है। नफीसतुन भी वाहिद मुन्नस आ गया ना, क्योंकि पीछे सयाबुन ज़मीर गैर ज़मीर अकूल की जमा है ना सयाबु, इसकी वजह से नफीसतुन जो है वाहिद मुन्नस आ गया। वाहिद मुन्नस इस वजह से आया कि सयाबु जो है वो जमा का है, गैर ज़मीर अकील की जमा मुकस्सर है, गैर ज़मीर अकूल की जमा मुकस्सर सयाबु। सयाबु नफीसतुन जी है, उनके कपड़े नफीस है, पाक है, नंबर पाक है, साफ है, सही है। अलिंदा का साफ फिद्दा इसमें होगा। नंबर 14 ट्रांसलेशन हो गया। हलिंदा का क्या तुम्हारे पास साथ घड़ी को कहते हैं? साथ तो घड़ी फिद्दा का मतलब क्या है? चांदी की। चांदी क्या तुम्हारे पास चांदी की घड़ी है? इसमें होगा नाम जी व इंद उम्मी, जी हाँ, व इंद और मेरी अम्मी के पास सातु मिन ज़हबी, मेरी अम्मी के पास घड़ी है सोने की, सोना। कहते मेरे पास चांदी की घड़ी है, आगे बता रहा है कि हाँ मेरी अम्मी के पास जो है ना सोने की घड़ी है, उसका भी बता दिया इसने अम्मी का। इसमें व इंद ये उम्मी व इंद भी मुदाफ, इंदा तो हो गया ना, उसके ज़र्फ आ गया ना, इंदा उसके पास, उम्मी मेरी अम्मी के पास, इंदा उम्मी मेरी अम्मी के पास, ये मुदाफ इलैह हो गया। ये मुदाफ इलैह नहीं बनेगा। उम्मी क्या बनेगा? मेरी उम्मी मुदाफ इलैह का, मेरी उम्मी, सिर्फ उम्मी जो है ना मुदाफ इलैह बनेगा। उम्मी में ज़मीर आने की वजह से मेरी अम्मी हो जाता है। सब आवाज उम्मी जो है मेरी अम्मी है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये इसको मुदाफ इलैह ना भी कहें वैसे भी है, मेरी अम्मी, उम्मुन अम्मी है ना, तो उम्मी मेरी अम्मी, मुदाफ इलैह बन गया ना। हाँ, मैं यही कह रही थी। सातुन घड़ी, ये तो समझे कि तुम घड़ी है, इस समय ये तो समय मेरा ज़हब, सोने की, जार मजरूर बन गया। ठीक है, ये जार मजरूर बन के इसकी खबर बन गया ना, जार मजरूर बन के इसकी खबर बन जाता है। सोने की घड़ी है मेरी अम्मी के पास, सही है। उसके बाद है नंबर 15 है हल अलैका लहू दराहिम, क्या तुम्हारे पास कुछ दरम है? हल अलैका लहू, क्या तुम्हारे पास, लहू उसके क्या तुम्हारे पास उसके कुछ दिरहम है? पास उसके लहू दराहिमु, तुम्हारे पास उसके कुछ दरहम है। नाम जी अलैया लहू दराहिमु, जी मेरे पास उसके कुछ दिरहम है। जी उसके कुछ दरहम है। वलिया अलैहि दना नीरू, अच्छा हाँ, मुझ पर उसके कुछ दरहम है और उस पर वलिया और उस पर मेरे कुछ दिनार हैं, उस पर मेरे कुछ दिनार हैं। जी बिल्कुल, दरहम मेरे पास है, मेरे तरफ है, और मेरे जो है कुछ दिनार उसकी तरफ है, बिल्कुल। नंबर 16 है हल ज़हब इब्नुल मलिकी व बिन्तुहु इला शिमलता। यहाँ पर दो मज़ाफ आ रहे हैं, एक तो हो गया ना ज़हबा हो गया, इब्नो इसका जो है अलिफ हमजा वसल है गिर गया, ज़हब इब्नुल मालिक हो गया, बादशाह के बेटा।
ابن المالک آگے پھر وا بنت ہو، یہ دوسرا بھی مضاف ہے، بنت المالک اصل ہونے سے نہیں، جیسے ابن المالک تو بنت المالک، جب دو مضاف آ جائے نا، ایک مضاف شروع میں آ جاتا ہے، دوسرا مضاف جب بعد میں لائیں تو اس میں درمیان میں واو آ کے پھر اس کے ساتھ ضمیر لگا دیں گے جو اس مالک ان کی طرف آ رہی ہے. یہ بنت ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ مالک بادشاہ کی طرف آ رہی ہے، یعنی کہ اس کا بیٹا اور بیٹی. حال ذہابہ کیا گئے، ذہب ابن المالک و بنت ہو، مالک کا بادشاہ کا بیٹا اور بیٹی، یوں بن جائے گا اس کا معنی. الا شملہ کی طرف، وہ شملہ کی طرف گئے ہیں. لا نہیں، بل ہما ذاہبانی، بلکہ وہ گئے ہیں الی حیدرآبادی، حیدرآباد کی طرف. جی بالکل. ذاہبانی فعل ہو گیا، الی حیدرآباد مجرور ہو گیا، سفیان صاحب آپ پڑھیں گے؟ ظرف لغو ہو گیا. جی کون سا؟ سید القوم خادمہم. نمبر بولیے، میرے کو نہیں دکھ رہا ہے، میں چھوٹا ہے. 17 نمبر ہے، سید القوم حدیث ہے. سید القوم خادمہم، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا قوم کا سردار، قوم کا سردار ان کا خادم ہے، ان کا خادم ان کا خادم ہے، یہ ضمیر کی وجہ سے. سید القوم ایسا بھی بول سکتے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، ایسا بھی بول سکتے ہیں، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، ایسا بھی بول سکتے ہیں. جی جی بالکل. نمبر 18 پینا یا پیمنا لسان و اسنان. یہ فامنا کیا چیز ہے؟ فامنا یہ منہ کو بولتے شاید نا، منہ کو بولتے ہیں، میرا منہ، میرا منہ، فامنا میرا منہ. اس کو فینا بھی بولتے ہیں، تو فامنا بھی کہہ سکتے ہیں، فینا بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ کیا بولتے ہیں، راسک، یہ چہرے کو بولتے ہیں نا. جی لسان، لسان تو زبان کو بولتے ہیں. تو یہ ہمارا منہ و اسنان، و اسنان. جی جی ہمارا منہ میں ایک زبان اور بہت سے دانت ہے. بہت سے دانت ہیں، ٹھیک ہے. جی 32 دانت ہیں. جی 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 نہیں عقل داڑا آ رہا ہے نا میرے کو. لسانکم عربی و لساننا ہندی. تو اس کا ترجمہ ہوگا تمہاری زبان عربی ہے اور ہماری زبان ہندی ہے. تو میں یہاں ہندی کی جگہ اردو بولتا ہوں، اردو ہے میری زبان. ماشاء اللہ، اردو سے پیار ہے، اردو سے پیار ہے. ہاں جی جی الحمدللہ. ابن ابی بکری نل کبیرو عبداللہ. جی تو یہ اس میں آپ بولے تھے نا کہ نون خطنی آ جاتا، اس کے ذرا وضاحت کریے نا. یہ نون خطنی آیا نا کہ ابھی بکر آیا نا، بکرن جو ہے یہ نکرہ بکرن تھا، اس کے بعد معرفہ آ گیا نا، الف لام آ گیا، اس کو ساتھ جوڑنے کے لیے تو یہ بکرن کا جو ایک زیر گر گیا، ایک رہ گیا، اس کی جگہ نون خطنی آ گیا، تو یہ پڑھا جائے گا بکرن الکبیر. ویسے بکرن تھا ابھی بکرن، تو آگے الکبیر آگے لام آ گیا نا، معرفہ آ گیا، اس لیے اس کے ساتھ ملانے کے لیے اس کی ایک زیر گر گئی، اعراب ہلکا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اعراب ہلکا ہونا. اس کا اعراب ہلکا ہو گیا، زیر آگے دو زیر کی جگہ پہ، تو ساتھ نون خطنی لگ گیا. اس کا پڑھنے میں بھی پڑھا جائے گا بکرین، پڑھا جائے گا بکرے نل کبیرو، ایسے بکری نل کبیرو. کبیر جو ہے نا صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ عبداللہ کی صفت ہے. عبداللہ کی صفت، عبداللہ تو بعد میں ہے، صفت تو پہلے، موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں. ابو بکر کے صفت ہے، میں نہیں ابن جو آ رہا ہے اس کی صفت ہے، یہ بیٹے کی صفت ہے. دیکھو ابی بکر، یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے نا، ان کے درمیان میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہو سکتا. جی جب بھی مضاف کی صفت آئے گی تو مضاف الیہ کے بعد میں آئے گی، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. ابن ابی بکر، ابی بکر کا بیٹا، یہ الکبیر یعنی کہ بڑا ہے، یعنی ابی بکر کا بڑا بیٹا عبداللہ ہے. بڑا بیٹا عبداللہ ہے، بالکل. مضاف الیہ میں فاصلے آ رہا ہوں. عبداللہ پورا نام ہے، یہ مضاف الیہ ویسے بنتا ہی ہے لیکن ہے پورا نام ہے عبداللہ. جی مضاف الیہ میں فاصلے حرام ہے، بالکل بالکل.
वहां से भी हराम है। अबू बकरीन व उमरु आपकी हुमा, नज़म है ना। जी जी, अबू बकरीन व उमरु हुमा सिहरा रसूलुल्लाहि व उस्मानु व अलीयुन क़तनाहु। तो इसका जी तर्जुमा ऐसा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों पैगंबर खुदा के क्या हुआ है वो, ससुर है। सुसर अच्छा सुसर ससुरे जी हैं। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों उनके दामाद हैं। दामाद हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब 22 क्या, बिनता बिनता अबी, हाँ, बिनता अबिल हसनी वबनाहु सालिहून, ये जमा कहा गया। तो जी। इसका तर्जुमा होगा बिनता, तो ये ये हाँ, बिनतान ऐसा था ना, बिनतान है। अब तो आगे जब अभी के साथ मदाफ बन गया तो फिर नून गिर गया तो बिनता हो गया। बिनता अबी अल हसन है। हाँ, अबू अल हसन की दोनों बेटियां, अबू अल हसन की दोनों बेटियां, अब ना हो और उनके दोनों बेटे सालिहून। ये 2 और 2 4 हो गए ना, तो इसलिए सालिहून जो मुज़क्कर जमा का सीगा आ गया सालिहून। और जब जब मेल और फीमेल यानी कि जो मुज़क्कर और मुन्नस जमा हो जाए तो फिर ख्याल मुज़क्कर का रखते हैं, जो भी उसका आगे खबर आएगी या बिल्कुल बिल्कुल रियायत उसकी होगी। वो बना हो सालिहूना, अबू हसन की दोनों बेटियां और उसके दोनों बेटे सालिहूना, दोनों नेक साले हैं से नेक है, बिल्कुल नेक है। 23 मुअल्लिमूना था शरिया, मुअल्लिमू मदरसतुल मुस्लिमीना रिजालुन मिनल उलमाइल किबारी। तो मुसलमानों के मदरसे के मुतल्लिक लोग के मुतल्लिक ऐसे लोग हैं जो बड़े आलिमों में से हैं। मुअल्लिमूना था ना, ये मुअल्लिमू हो गया, उधर मदाफ बन के नून गिरा। मुदरसातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के मदरसा या स्कूल के असातिज़ा, रिजालुन मर्द हैं, मिनल उलमा में से, अल किबार जो के बड़े हैं, यानी कि उनके उस्ताद बड़े उलमा में से हैं। किबार आलिम मर्द हैं जो बड़े उलमा में से हैं, ऐसा भी ये कर रिजाल। अच्छा बिल्कुल। हाँ जी। लना आमालना वलकुम आमालुकुम, आमाल होना। हाँ जी। अच्छा आमाल होना, ठीक है। बकरा की आयत जी जी जी, बकरा की आयत, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। लना आमाल होना वाला, बिल्कुल, ये लकुम दीनुकुम वलिय दिन के इसी जैसे बिल्कुल था। लकुम दीनुकुम वलिय दिन रशीद जी। अलैसा, आगे पढ़े। हाँ अच्छा, अलैसा से पढ़ना है ना। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीदुन। तो ये अलैसा बोलते इस्तिफाम का सीगा आ गया। अच्छा रजुलिन, क्या तुम में से कोई क्या तुम में से कोई समझदार आदमी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल सही। अलैसा नहीं है, वरब्बुकल। ये इसके बाद 26 है, खत्म हो गया 25 पे। जी जी, आगे इसमें पेज नहीं दिखा रहा ना, पेज नहीं दिखा रहा, अभी शेयर करूं। शेयर कैसे करना था, बोला था आप लोगों ने, जो है ना इसमें आना ना। जी जी, ये यहाँ नीचे 3 डॉट रहते हैं, नुकते हैं। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, इनका शेयर स्क्रीन यही है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ वो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी ख्याल करते हुए शेयर करिए। हाँ बिल्कुल। तो अभी आया, 1 सेकंड रहा, वो ब्लर हो रहा है, मैं सही कर रहा हूँ। हाँ आ गया। वरब्बुकल, जी जी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वरब्बुकल गफूरु ज़ुर्रहमती। जी जी, बेशक है
اور بے شک کدھر ہے؟ بے شک تو نہیں ہے نا. وربک اور اچھا یہ اننا کا ہے نہیں. ہاں بے شک تمہارا نہیں وربک یہ اور وہ تمہارا عطف رب. آ گیا بالکل عطف آ گیا. تو یہ اور ورب کا وہ اور تمہارا رب. ہاں بالکل. اور تمہارا رب بڑا یہ کون بخشنے والا ہے ہاں اور رحمت والا ہے. رحمت اور والا رحمت والا. بالکل رحمت والا ہے. بالکل بالکل بخشنے والا اور رحمت والا ہے. اب یہاں تاکید یہ آ گیا تاکید کا صیغہ ان الصلاتی بے شک ہاں صلاتی میری دعا یہ نماز کی طرف ہے. یہ صلاتی کا معنی آپ کہا ہے نا ان صلاتی کون سی صورت میں ان صلاتی و نسک و محیا و مماتی للہ رب العالمین. سورہ ابراہیم. ہاں بالکل. اچھا یہ نماز کا طرف ہے سمجھے دعا کا معنی نہیں ہے. ان ہاں صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ جو میں بھی صلاۃ ہے نا یہ اس میں منقوص ہے اور یہ حالت اس میں نصب میں ہے. انا کا خبر جو ہے نا انا کا اسم وہ کیا ہوتا جی ہے منصوب ہوتا ہے نا. ان صلاتی ہاں و بالکل نسکی بالکل و محیایا اور جی میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا میری نماز میری قربانی و محیایا میرا جینا مماتی میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ رب العالمین اللہ کی صفت. اللہ بالکل. کی یہ اس میں ایک حدیث بھی ہے ایسی سیم الحب فی اللہ البغض فی اللہ. الحب ہاں جی. جی آگے میرے کوئی پڑھے گا؟ ہاں یہ آپ بس کر رہے تو کرنے کریے. اگلا بھی پڑھنا ہے نا. تو وہ لاہ یہ میر کا کیا کرنا ہے. میر والا نیچے لکھے ہوئے جملوں کو صحیح اعراب لگاؤ اور وجہ بتاؤ. یہ آپ کریے جی میں اس میں دیکھ. نہیں نوشین بہن سے پوچھ لیں آگے پڑھیں یا آگے نحو اور صرف کا پڑھنا ہے. حضرت میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر نہ دو ڈبل کر کے کل ریوائز کریں. اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں پھر وہ ڈبل کر کے کل دونوں اسباق ریوائز کر دیں. جی آگے پھر بھلی اس پڑھے کو گا کوئی آدمی؟ ہاں میں پڑھوں اگر آپ کہیں تو جی پڑھیں. جی کوشش کرتی ہوں. اس میں کیا کرنا ہے نیچے لکھے ہوئے اعراب جملوں لگانا. صحیح اعراب لگاؤ اور وجہ بتاؤ. جی اچھا ٹھیک ہے. اس کا ہوگا ہما غلامانی صالحانی. جی صحیح ہے. صحیح ہے کیونکہ اس میں دونوں تسنیہ کے سیغے آ رہے ہیں نا غلامان صالحان. ہاں اس وجہ سے یہ ہوگا. یہ جو اس کے ہما بعد ضمیر ہے یہ تو مبنی رہیں گے نا ہمیشہ. ہما ضمیر تو مبنی ہے کیونکہ یہ تسنیہ کے لیے نا ہما ہم تو وہ جی جی جب تسنیہ کے لیے ہما ہی استعمال ہوگی نا. بالکل. ٹھیک ہے. جی پڑھیے اس آگے کے پڑھیے. نمبر دوسرا ہے ہما غلامہ زیدن کیونکہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. غلامان تھا نا پہلے ہما کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ یہ نون گر مضاف گیا. تسنیہ ہے کیونکہ ہما صیغہ تسنیہ کا آ رہا ہے نا. تو غلامان زیدن ہو گیا نون گر گیا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم ہے تیسرا نمبر ہم ہے جیسے یہ جمع کا صیغہ ہے ٹھیک ہے نا. تو ہم جمع کا صیغہ ہاں یہاں پہ ہوگا معلمون. ہاں یہ سیدھا ہم معلمون ہے بالکل. معلمون ہوگا حالت رفع میں آئے گا. اس کے بعد ہے نمبر 4 ہوگا. اس جی میں نمبر 4 ہے ہم. اس کا جو ہے یہ بھی جمع کا ہے. اس کا جی نون گر گیا. ہم نون گر گیا. جو ہے جمع کا صیغہ ہم معلم المدر. ایک منٹ میرا پیج مدرسہ پہ ہاں پیج چلا گیا ایک منٹ. ہاں ہم مدرستی مدرستی وہ مضاف مضاف. مدرسے کے ساتھ ہم مبتدا بنے گا نا. معلم المدرسہ تو مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ خبر بن گیا. یہ ہم جمع مدرسہ مذکر کے کا ساتھ صیغہ ہے نا. جی جی ہم مذکر ہے. سارے مذکر ہیں نا اس میں سارے مذکر ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد نمبر 5 ہے یدا جی بنتی. یدا جی بنتی ہوگا. یدا بنت الحسنی. جی بنت الحسنی نظیفتانی ورجلها جی وسختان. وساختان سختان یہ ساختان ہے. یہ مجھے تھوڑا کم سمجھ میں آ رہا ہے. یدا کا مقصد ہے کہ ہاتھ. یدان تھا نا یدان بنت الحسن ہاں تو دو یدا ہاتھ ہو گیا نا.
यदा बिन्तिल हसन है, ये मदाफ के हो गया ना, यदा बिन्त की तरफ आ गया ना, बिन्त मदाफ मदाफ इलैह बन गया, पहले का मदाफ और दूसरे के लिए मदाफ इलैह। यदा ने बिन्त होना था ना, यदा ने बिन्त, ये होगा यदा बिन्तिल हसन है, बिन्तुल हसन से बिन्ते हसन हो गया, यानी कि हसन की लड़की के दोनों हाथ नजीफातान साफ हैं, वरजुलहा वसखतानी, और उसके पाँव साखितान मैले हैं, मेले हैं, साखितानी। अच्छा, इसका इराब मुझे समझ में नहीं आ रहा। वरजलहा रिजला, रिजलाहा, तो ये ना रिजलान है ना, रिजलान होना था ना, तो रिजलाहा हा की तरफ उसका जमीर चला गया ना, तो मदाफ इलैह बन गया, रिजलाहा हो गया। रिजला रिजलुन को कहते हैं ना, रिजलुन, तो रिजलान है तस्निया हो गया, क्योंकि पीछे हाथ भी तस्निया में आ रहे हैं, नजीफतान भी तस्निया का सीगा, साखितान भी तस्निया है, तो यहाँ भी तस्निया हो गया। जब तस्निया आ गया, जमीर की तरफ मजाफ हुआ तो नून गिर गया, रिजलाहा हो गया।